السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہماری تخت شاہی، ہماری فوج ہے اخلاقی حسنہ، ہمارا حسن ہے ترک مناہی۔ انسان کی طبیعت مظہر ضدین ہے، یہ جو ہے رحمانی بھی ہے شیطانی بھی ہے، عالم بھی ہے جاہل بھی ہے، عادل بھی ہے ظالم بھی ہے، عامل بھی ہے غافل بھی ہے، نیز یہ بدبخت بھی ہے نیک بخت بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے گناہ گار بھی ہے۔ الغرض تمام صفات کریمہ و ذمیمہ انسان کی خصلت میں موجود ہیں، اور یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ان میں سے کس پر بھی عمل پیرا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جتنا اخلاقی حسنہ پر زور دیا، اس کے مطالعے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ مذہب اسلام کی تمام پر تعلیم کا لب لباب اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ صرف اخلاقی حسنہ ہے۔ یاد رکھیں کہ عمدہ اخلاق انسان کی شرافت و بزرگی کی علامت ہوتے ہیں۔ جس شخص کا اخلاقی معیار جس قدر بلند ہوگا وہ اسی قدر خالق و مخلوق کی نگاہ میں محبوب ہوگا۔ ہزار طاقت ہو سو دلیلیں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، ہزار طاقت ہو سو دلیلیں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ حضور نے اپنی بعثت کا مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاقی حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں، ہمارے اندر ایثار ہو، ہمدردی ہو، عفو درگزر ہو، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہوں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو طبیعتوں کے اندر نفرتیں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی۔ یہ چیزیں میرے رب کو ناپسند ہیں۔ انسانوں میں مصطفیٰ مجتبیٰ کا اخلاقی معیار سب سے بلند ہے، جس کی گواہی قرآن کریم نے ان الفاظ میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایسی خوش اخلاقی کی تعلیم دی کہ جنہوں نے اس کو اپنایا وہ انسانیت کے لیے فخر بن گئے۔ امت میں ایسے اولیاء بھی گزرے جن کے اخلاق کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ وہی لوگ تھے جو خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں طے کر لو کہ کوئی کتنا ہی بے عزتی کیوں نہ کرے، کوئی کتنا ہی جو ہے کیوں نہ ستا لے، مرنے والوں کیا عزت کیا بے عزتی۔ اسلام کی شرط نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، اسلام کی شرط اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، میٹھے بول کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں یہ تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں یہ تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اعلیٰ درجے کا اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، سہ جاؤ، جو توڑے اسے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے بیرونی جنت میں محل دلانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اس شخص کو میں جنت کے درمیان میں محل دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا ترک کر دے اگرچہ مزاح کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس شخص کو جنت کے بلند ترین حصے میں محل دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔
بد اخلاقی کا کینسر جس نے تمام انسانیت کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہر شخص بدکاری نہیں کرتا، ہر شخص سود نہیں کھاتا، مگر یہ زبان کا زہر ایسا زہر ہے کہ سام کا زہر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ زبانوں سے ڈس ڈس کر جسموں میں اتارا جا رہا ہے اور کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ ہم اپنے دین کو آگ لگا رہے ہیں۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خدا جو چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے پتھر اٹھا کے کانٹے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے پتھر اٹھا کے کانٹے، پھر اسی کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم سب سے زیادہ محبوب تم میں سے وہ شخص ہے جو اس کی مجلس میں سب سے زیادہ وہ شخص نزدیک ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے زیادہ مبغوض ترین اور سب سے زیادہ دور رہنے والا شخص وہ ہوگا جو بات کرتے ہوئے منہ بھر لیتا ہے، یعنی ناراض ہو جاتا ہے اور تکبر کر لیتا ہے، اور دوسروں پر اپنی بڑائی اور برتری جتلانے کے لیے متکبرانہ انداز سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتا دیجئے کہ غریب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت زیادہ کی مگر کسی کو برا کہا ہو، کسی کو ذلیل کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال ناحق کھایا ہو، کسی کی عزت پامال کی ہو۔ قیامت کے دن وہ اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ حق لینے والے اس سے اپنا حق مانگیں گے، اللہ ان کے حق کے بدلے اس کی نیکیاں دلواتے رہیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ، ہمیں ہمارا حق دلوا دیجئے۔ اللہ رب العزت ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس بندے کے سر پر ڈال دیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، اپنے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاقی حسنہ کی صفات سے مزین فرمائے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امین، کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ انیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے۔ اپنا تو مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔